سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، چند الفاظ آپ کو بھی سنوانے کی کوشش کرتے، اور یہ جو مولانا ہے ان کی تصویر اوپر لگا دیں گے بورڈ پہ، سنتے ہیں کیا سوال کیا تھا جی۔ فتنہ قادیانیت جو ہے وہ یہاں اس کوہاٹ کی سرزمین پر کیسے آیا اور سب سے پہلے یہاں پر کون شخص قادیانی ہوا؟ 1900 میں مرزا قادیانی نے منارۃ المسیح بنانے کے لیے تحریک شروع کی تھی۔ تو الفضل کے ریکارڈ کے مطابق کوہاٹ سے اس وقت جن لوگوں نے منارۃ المسیح کے لیے چندہ دیا، ظاہر ہے وہ قادیانی ہو گئے تھے، تو اس میں ایک بڑا نام جو ہے یہاں کا ایک بنگش خان تھا، محمد علی خان بنگش، جو ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تھے انگریزی حکومت کی طرف سے صوبے کے، وہ پہلے قادیانی ہے۔ اور ان کے یہ ایک شہر کی بات ہے، کوہاٹ کی بات بتائی جا رہی ہے، اور میں آپ کو بھی جو چیزیں بتانے والا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے۔ پہلی چیز ہے کہ یہ مولانا صاحب جناب الفضل اخبار اچھی طرح پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آئے۔ یہ بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ باقاعدہ مولانا صاحب نے کہا کہ جناب الفضل کے مطابق، اور پھر ان کو کوہاٹ کے بارے میں مکمل دلچسپی ہے کہ کون سی فیملی جو ہے اس نے سب سے پہلے یہاں پہ جو احمدی ہوئے اور احمدیت کا آغاز کیا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنی انفارمیشن اکٹھی کر کے رکھیں۔ میرا خیال یہ عام جو احمدی ہوگا اس کو بھی یہ انفارمیشن نہیں ہوگی، لیکن مولانا صاحب کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے مکمل طور پر اب 1900 اندازہ لگائے کہ 126 سال پہلے کا ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ احمدیوں کا آغاز کیسے ہوا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہاں پہ سوالات کرتے ہیں، اور ان کو پچھلے دنوں مجھے بھی کسی نے سوال کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ مکمل معلومات ہوتی ہے، جو لوگ بھی مخالفت کرتے ہیں احمدیوں کی ان کے پاس مکمل طور پر، شاید آپ نے وہ کتابیں نہ پڑھی ہوں مگر ان علماء نے پڑھی ہوئی، مگر ہدایت نہیں ملتی، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ چلو آپ ضروری نہیں کہ احمدی ہوں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا، کسی ہر بندہ آزاد ہے، جو جس مذہب میں ہے وہ ٹھیک ہے، جب اس کو اتنی سمجھ جائے کہ اس کے مطابق جس مذہب میں وہ چل رہا ہے تو ہم اس کے دماغ کو چینج تو نہیں کر سکتے۔ مگر یہ سوال یہ ہے کہ اتنی مخالفت، اتنی نفرت، یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی اب الفاظ یہ بتائے کہ جی فتنہ قادیانی۔ آپ پاکستان کا کوہاٹ لے لیں، پاکستان کا کوئی بھی شہر لے لیں، وہاں پہ زیادہ تو بقول آپ کے مسلمان رہتے ہیں، مگر ہر شہر میں فتنہ پڑا ہوا ہے۔ کہیں پہ علماء نے فتنہ ڈالا ہوا ہے، کہیں پہ آپ دیکھتے آئے دن جس طرح کے کیس ہوتے، وہ آپ سب کے علم میں۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا 1.5 سال کی بچیوں کے ساتھ، 18 ماہ کی بچی کے ساتھ کراچی میں ریپ ہوا، اور وہاں پہ اس کو مار دیا گیا۔ یہ نبینہ لڑکی کے ساتھ پولیس والے نے ریپ کیا، کبھی مزدور لڑکی کے ساتھ پولیس والے نے کیا، کبھی جو مولوی سے بائجے وہ پولیس والے کے قابو آ جاتی ہے، جو پولیس والے سے بائجے وہ کسی اور ادارے کے قابو آ جاتی ہے، جو سب سے بائجے وہ سرکار کے قابو آ جاتی ہے۔ سرکار کو تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کون سی چیزیں چاہیے۔ تو یہ فتنہ پورے پاکستان میں جو پھیلا ہو، یہ مولانا صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سادہ سا سوال ہے کہ 130 سال سے آپ لوگوں کو بتا رہے کہ جناب کوہاٹ میں یا کسی بھی شہر میں اس کا آغاز یہاں سے ہوا، اور 130 سال سے آپ دیکھ رہے کہ ایک بھی رپورٹ ایسی درج نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچا ہو، کبھی پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا ہو احمدیوں سے، کبھی کسی کو بھی نقصان پہنچا، کوئی ایک کیس بھی مجھے دکھا دے۔ پھر اس کے علاوہ جناب اب ایک اور نیا ڈرامہ شروع کیا ہو، یہ جناب انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور انڈیا کے کہنے پہ یہ کارروائیاں کرتے بندے۔ آج تک یہ کہ احمدی آپ نہیں پکڑ سکے جس پہ یہ الزام یا ثابت کیا، کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے۔ وہ کون پکڑے جاتے ہیں وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ ابھی ڈی جی یا ایس پی آر کی بالکل تازہ نکال لے اس کا بیان، وہ بھی انڈیا کے متعلق کیا ہے، کون لوگ انڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کے فضل الرحمان پہ الزامات لگتے رہے، نواز شریف پہ لگتے رہے، نہیں لگتے رہے؟ مجھے بتائیے، کئی لیڈروں کے اوپر آپ کے ایسے ہیں جن کے اوپر الزام لگتے رہے، اس پر تو آپ بات نہیں کرتے کہ ان کی وجہ سے
یہ سارا معاملات جو خراب ہوتے. آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہاں پہ آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر چکے جو مذہبی طور پر احمدی یا کرسچن ہے یا کسی مذہب کے بھی، لیکن کبھی انہوں نے آپ کا کوئی نقصان کیا؟ کبھی پاکستان کا کوئی نقصان ہوا؟ کوئی ایک واقعہ بھی بیان کر. اس لیے اصل میں چیز یہ ہے کہ جب کسی کو سمجھ نہیں ہے اور وہ بندہ ہوتا ہے نا ایک کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی بھی کاروبار ہو، وہ نہیں چلتا، نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کاروبار ہی بدل لیتا. مگر یہ دین کے ٹھیکیدار اتنے ڈھیٹ ہیں، ان کے پاس شاید اور بھی کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بھی ایک پرابلم کہ یار 130 سال سے آپ کہہ رہے ہیں یہ فتنہ ہے، تو یہ پوری دنیا میں کیسے پھر چلے گے لوگ؟ یہاں یورپ کے لوگ تو ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، بقول ان کے کہ جناب کبھی اسرائیل کے ایجنٹ ہے، بعد میں آپ کے لوگ اسرائیل کے ایجنٹ نکل آتے، کبھی آپ کو الزام لگا دیتے، کبھی کوئی الزام لگا دیتے. کوئی احمدی اس کو کوئی وہاں پہ نوکری مل جائے تو وہاں پہ آپ کہہ دیتے ہیں یہ اداروں کا جو برا حال ہوا ہے وہاں پہ، جو اداروں کا بیڑا گرک ہوا ہے، یہ کیا قادیانیوں نے کیا ہوا ہے؟ یہاں تو ہر جگہ پہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک ادارہ بھی وہاں پہ آپ کا جو کام نہیں کر رہا کہ کسی ایک کا نام بھی آپ لے لیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے، پولیس والے ہوں یا آپ کے ناظرہ ہو، یہ سب دکھاؤ مال، یہ کہاں سے پیسے بناتے ہیں، کس طرح لوگوں پہ تشدد کرتے. کل ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 80% پولیس میں جو لوگ ہیں آپ وہ 2 نمبر ہے، اور جو 20% ہے ان کا بس نہیں چلتا، ان کے اختیارات ہی نہیں ہیں. اب یہ جناب خبر سے پنجاب میں ایک نئی چیز آ رہی ہے، یہ مولوی صاحب یہ سنیں ذرا، اس پہ پروگرام یاد کریں نا آپ، شاید اس پہ آپ کے پروگرام چلنے شروع ہو. مغرب کے بعد جی کوئی عورت بھی جو ہے اس کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن نہیں لایا جائے گا. یہ آپ کی تربیت، یہ جو پولیس ہے آپ نے ختم نبوت کے نام پہ تیار کی، جن کو آپ ختم نبوت کا درس دیتے رہے، جن کو یہ بتاتے رہے کہ جناب اسلام کیا ہے. اب وہاں پہ لوگ جو ہے جس طرح کے حالات بنے ہوئے، جس طرح وہ پولیس والے کسی عورت کو نہیں چھوڑتے، جس طرح آپ کسی بچے کو نہیں چھوڑتے مولویوں، اسی طرح وہ جناب اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ مغرب کے بعد وہاں پہ کوئی لڑکی نہیں آئی یا عورت نہیں لے کے آئے. کل دوبارہ لاہور میں 2 لڑکیوں کو قتل کیا گیا پولیس اسٹیشن میں، اور پولیس کا کہنا ہے یہ ڈرگس سے لیتی، یہ لیتی، وہ لیتی، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اوپر جسم کے اوپر تشدد کے نشانات. ٹھیک ہے، ادھر سے یورپ سے شاید بندہ گیا، اس کو چیک کرنے لگے، اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیا، موبائل توڑ دیا. وہ بیچارہ اپنا رونا رو رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ میں وطن کی محبت لے آئی تو میں سٹا بھی کھاؤں محبت میں. جب ذلت اور رسوائی اگر آپ کی قسمت میں لکھی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہاں یورپ میں پرسکون زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں تو اتنی محبت ہے تو پھر یہ تو ہوگا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں. تو یہ ان علماء کی تربیت ہے جو درس دے رہی ہے کہ اتنے سالوں سے جناب فتنہ قادیانی سے چل رہا ہے. اور جو انٹرویو لینے والا ہے وہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ رانا وہی ٹی وی والا، یہ کہہ رہا تھا پچھلے دنوں میرے اوپر جی قتل کا کام ہو رہا ہے، بعد میں خود ہی ایک ایسی ویڈیو چلو کہ دفن کر دیا اس سسٹم کو. تو یہ بھی الزامات اس طرح کے لگاتا رہتا ہے. یہ باتیں اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معلومات ان کے پاس مکمل ہے، یعنی کہ پتہ نہیں ہے. اگر یہ بندے یہاں تک پہنچ گئے 130 سال پہلے تک یا 126 سال پہلے تک اس کے پاس انفارمیشن ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں پہ جو معاملات ہیں، کوئی ایک بندہ کل بھی میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کہاں پہ ایک قادیانی جی مسلمان ہو گیا، بلے بلے شابہ شابہ. تو میں نے پچھلے پروگرام کہا تھا پورا پاکستان آپ لگا ہوا ہے تبلیغ کرنے کے لیے، تو اگر ایک نے کو کر ہی لیا، یہ ایک فیملی کو کر بھی لیا، پتہ نہیں کن حالات میں آپ نے کیا، تو بڑی بہادری کی بات ہے، بڑا کاروبار ہے یہ یار، بڑا منافع کہ اتنے سالوں میں پورے علماء ختم نبوت کی مشینری جو
قاری مولوی لگے ہوئے اس کے بعد یہ نتیجہ نہیں۔ تو مولانا صاحب آ کے یہاں پہ جس طرح آپ انفارمیشن دیتے، اس انفارمیشن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے اپنی عقل کے مطابق۔ اگر خدا نے کوئی تھوڑی بہت دی ہے کہ آپ نے الفضل 130 سال پہلے علی نکال کے یا 126 سال پہلے علی پڑھ لی، وہ پڑھ کے تو بڑی حیرانگی کا حال ہے۔ ویسے اتنی پرانی اخبار نکال کے پڑھنی اور اس پر پھر پروگرام کرنا، یار آفرین ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس پروگرام میں کوئی اسلام کی بات نہیں کی، کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم جس حالت میں پاکستان میں گزر رہی ہیں وہاں اسلام کا دور دور تک تعلق، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی۔ صرف یہ بتایا گیا کہ جناب 126 سال پہلے پہاڑ میں قادیانیت کا آغاز کیسے ہوا۔ ناظرین، اصل میں اگر آپ نے کوئی چیز نہیں سمجھنی اور ہر چیز پہ اعتراض کرنا، ہر چیز پہ آپ کو صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی نہ کوئی خود فتنہ پھیلانا ہے۔ اب میں یہ بتا دیتا ہوں، فتنہ قادیانی کو تو چھوڑو، یہ خود سارا دن فتنہ پھیلانے کے لیے ایسے ایسے پروگرام کرتے ہیں۔ کوئی ایک پروگرام بتا دے بغیر فتنے کے انہوں نے شروع کیا، کوئی ایک لفظ ہو جو جس میں فتنے کی بدبو نہ آ رہی ہو، کوئی آپ کو نہیں کہ منہ سے ایسا لفظ نہیں ملے گا۔ ان علماء کو آج لوگ جس طرح گالیاں نکالتے ہیں، جس طرح ان کی حالت ہو چکی ہے، سب سے بڑا فتنہ انہوں نے پھیلایا، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ جا کے چیک کر لیں اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، ان کی حالت دیکھے، ان کا رہن سہن دیکھے، مانگ مانگ کے زندگی گزارنی، ذلت رسوائی۔ آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ کبھی کسی مولوی کے لیے جوتے پاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بچی کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، کوئی بچے کے ساتھ کر رہا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی کیس، ایک سے زیادہ کیس ہوتے ہیں، ایک بھی، مگر اس کے باوجود پروگرام میں یہی کہہ رہا فتنہ کھاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت پاکستان میں، یہ علماء، یہ پولیس، یہ ادارے، یہ سیاستدان، وہ یہ سب سے زیادہ جو فتنہ ہے۔ جا کے انٹرنیشنل رپورٹیں نکال کے دیکھ لیں اپنی حالت کو، اور احمدیوں کے بارے میں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ دوسرے ممالک میں کس عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے۔ اور دنیا تو نہیں جھوٹ بولتی، جاپانی تو نہیں جھوٹ بولے گے، سنگاپور والے تو نہیں جھوٹ بولیں گے، یورپین تو نہیں جھوٹ بولیں گے۔ اس معاملے میں عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، یہاں سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پوچھنے کی، جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جا کے پتہ کریں نا، تو پھر یہ رزلٹ لے کے آئیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ تو ناظرین، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو سمجھانا، ان علماء کو۔ کوئی ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی قادیانی ہو جائے یا نہ ہو، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اپنا آپ نے خود صاحب، ہم کو کسی کو پابند نہیں اس چیز پہ کرتے۔ اگر آپ میں سمجھ ہوگی تو آپ جو بھی مذہب اختیار کرے گا اپنی سمجھ کے مطابق کرے۔ اس لیے جس طرح آپ ایک بندہ پاکستان میں احمدی کر کے مسلمان کر کے بڑا شور ڈالتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی احمدیوں کو بھی وہاں تبلیغ کی اجازت دینی چاہیے نا، پھر میچ برابر کا ہونا چاہیے۔ مگر یہاں پہ ایسے یہ جو علماء ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ پھر کہتے ہیں جناب ان کے ساتھ مقابلہ کون کرے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے